الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا رواه الترمذي. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی صدر کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص توشہ اور سواری کا مالک ہو اور جو اسے بیت اللہ تک پہنچا سکے پھر حج نہ کرے تو اس میں فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کر، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ لوگوں تم پر اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے اور جو وہاں تک کا راستہ طے کر سکے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا۔ اب یہاں پر اسی سے متعلقہ ایک اور حدیث پاک ہے، عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد الحج فلم يعجل رواہ ابو داود والدارمی۔ یہی فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا جو حج کا ارادہ رکھتا ہو وہ جلدی کرے۔ اب ان احادیث مبارکہ سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، جس بندے کے پاس سواریوں کا یعنی جہاز کا جو آمد و رفت کا سلسلہ ہے، ٹکٹ کا خرچہ ہو، ویزے کا خرچہ ہو، رہائش کا خرچہ ہو، اور اپنے گھر والوں کو پیچھے اتنا دے کے جائے کہ واپسی کے آنے تک ان کے لیے سارے کفایت کرے، اتنا اس کے پاس استطاعت موجود ہے اور وہ حج نہیں کرتا۔ اب یہ حضور نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، یہودیوں کے مرے یا عیسائیوں کے مرے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے ایک چیز تمہیں حکم دیا ہے تو تم کیوں نہیں پورا کر رہے ہیں؟ پھر دوسری بات، امام ابو داؤد دارمی نے یہ کہا کہ جب یہ اسباب تمہارے پاس آ جائے نا، اب دیر نہیں کرنی۔ ہمارے معاشرے کے اندر المیہ یہ ہے قبلہ کہ کہتے نہیں حالی تے بچیاں دی جڑا ہے نا جی ذمہ داری ادا کرنی، حالی تے بچیاں دی شادی کرنی ہے تو پہلے بچیاں دی شادی کر لیے تو پھر جناب جا کے کران۔ ایک کہتے ہیں کہ جوانی کے اندر حج کیا، جب بوڑھے ہوں گے تب حج کر لیں گے، حج تو بوڑھاپے کا ہوتا ہے۔ اب سعودی حکومت نے بوڑھے لوگوں کا حج پہ جانا منع کر دیا، بین کر دیا، کوئی بوڑھا نہیں آئے گا۔ وہ بوڑھے جا کے وہاں پر پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں۔ میں جب گیا نا جی تو واپسی کی میری فلائٹ تھی جدہ سے، جدہ ایئرپورٹ پہ جب ہم داخل ہوئے جناب، ایک جہاز 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا، 1.5 گھنٹہ، حالانکہ سعودی ایئر لائن وہ بڑے ٹائم کے پابند ہیں۔ یہ ہمارے پاکستانیوں کو بیماری ہے۔ میرا بھائی اب حج اپنا عمرہ کرنے کے لیے گیا نا تو جاتی دفعہ 3 گھنٹے لیٹ کیے انہوں نے، آتی دفعہ 12 گھنٹے لیٹ کیا۔ میں سعودی ایئر لائن سے گیا ہوں، انہوں نے جو ٹائم دیا تھا نا جی 1:45 بجے کا، تو حضرت 44 منٹ پہ جہاز چل پڑا تھا۔ 1 منٹ پہلے انہوں نے جناب، اور جس 45 منٹ ہوئے 1:45 پورے ہوئے جہاز رن وے پہ تھا۔ اچھا جی، جدہ کے اندر 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا، 1.5 گھنٹہ لیٹ ہو گیا، 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے، لوگ کھڑے ہو کے پریشان کہ کیا مسئلہ ہے جی۔ پتہ چلا جی ایک مائی صاحبہ تشریف لائی ہیں، بزرگ مائی صاحبہ تھیں، شوگر کی مریض تھیں، ہارٹ کی پیشنٹ تھیں۔ وہ مائی صاحبہ سے انہوں نے ویل چیئر لے لی، انہوں نے لکھوایا نہیں تھا ڈاکٹر سے، انہوں نے ویل چیئر لے لی، مائی صاحبہ کی وہاں پہ شوگر لو ہوئی، مائی صاحبہ وہیں بیٹھ گئی۔ اب 2 گھنٹے بعد ان کے ڈاکٹر آئے، ویل چیئر لے کے آئے، اور وہ جناب سارا سلسلہ کر کے ان کو جہاز پہ لے کے آئے، تو 2 گھنٹے بعد جا کے جناب جہاز چلا۔ اب ایسا بڑھاپا، اگر ایسا بوڑھا آدمی جائے گا حج پہ تو وہ تو خود تو پریشان ہوگا سو ہوگا، وہ دوسروں کے لیے عذاب بن جائے گا۔ تو یہ بالکل غلط ہمارے دماغوں کے اندر بھر دیا گیا ہے کہ ابھی تو جناب بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، ابھی کون سی عمر ہے، ساری زندگی پڑی ہوئی ہے۔ جس وقت حضرت پورے ہوئے، واجبات پورے ہوئے، اخراجات پورے ہوئے، انتظام ہوا، چلو اللہ کے گھر میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ 1 سال تک زندہ رہیں گے یا بڑھاپے تک آپ زندہ رہیں گے، کسی کو کیا پتہ اس کی زندگی کب اختتام پذیر ہو جائے۔
میرے مالک نے ہر ایک چیز کا وقت مقرر کر کے رکھا ہے حضرت، وہ بلا شبہ وہ اپنے کرم سے ہی سارے معاملات کو طے فرما دیتا ہے۔ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ، اور دوسری بات حج اور عمرہ یہ بندے کو پریشان نہیں کرتا، فقیر نہیں کرتا، بلکہ یہ بندے کو امیر کر دیتا ہے۔ اچھا جی، یہ بات میں نے صرف کوئی جذبات کے اندر نہیں کی، بلکہ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرۃ فانہما ينفیان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرور ثواب إلا الجنة رواه الترمذي والنسائي ورواه أحمد وابن ماجه عن عمر إلى قوله خبث الحديد۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ ملا کر کرو، یہ دونوں غریبی اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی کی میل کو دور کر دیتا ہے، اور مقبول حج کا ثواب جنت کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ ابھی یہ حدیث پاک میں نے پڑھی نا، تو اس کے ضمن میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ منذری کی روایت میں ہے کہ جو حج کے لیے اخلاص سے جائے تو اس کی بخشش بھی ہوگی اور اس کی شفاعت بھی قبول ہوگی، اور حاجی گھر واپس آنے تک اللہ کی امان میں رہتا ہے، اور حج میں 1 درہم خرچ کرنا دوسرے مقامات پر 10 لاکھ درہم خرچ کرنے سے افضل ہے۔ اب یہ 10 لاکھ درہم کتنا بنتا ہے؟ ایک درہم خرچ کرنا یہ حج کے معاملے میں 10 لاکھ درہم، میں ابھی بیٹھا اس کا حساب لگا رہا تھا کہ 3.618 گرام کا 1 درہم بنتا ہے۔ یہ چاندی کے درہم ہوتے تھے، 3.618 گرام کا، یعنی اگر اس کو ہم ضرب دیں 10 لاکھ کے ساتھ اور آج کے 2025 کی آج کی ڈیٹ کے مطابق ہم اس کا خرچہ نکالیں تو بنتا ہے 18 ارب 98 کروڑ 31 لاکھ 60 ہزار روپے، یعنی تقریباً 19 ارب روپیہ 1 درہم جو آپ نے حج پہ خرچہ کیا ہے، 19 ارب روپیہ تقریباً آپ کو 1 درہم کے بدلے اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ 19 ارب روپیہ کو تھوڑا نہیں ہوتا کہ بلا، بہت بڑی رقم۔ اچھا جی، پھر یہ چیزیں دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ، جن کے پاس حج کی توفیق ہے وہ حج کریں، جن کے پاس عمرے کی توفیق ہے وہ عمرہ کریں۔ اللہ آپ کو مجھے بار بار حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی اور بیت اللہ شریف کے طواف کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم